الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا معين له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له صل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وصدق رسول النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم حب النبي رسول الله مفترض وحب أصحابه نور ببرهان لا يرمين أبا بكر ببهتان ولا أبا حفص الفاروق صاحبه ولا الخليفة عثمان بن عفان أما علي فمشهور فضائله والبيت لا يبتني إلا بأركانه میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، تقریباً 2-3 جمعوں سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل اور ان کی اہمیت کا تذکرہ چل رہا ہے۔ چونکہ فتنے کا دور ہے اور یہ تو حدیث کے اندر بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ فتنے ایسے اٹھیں گے جیسے تسبیح کے دانے گرتے ہیں۔ تو یہ فتنوں کا ہی دور ہے، روزانہ کوئی نہ کوئی فتنہ اٹھتا ہے، اور خاص طور پر ان چند سالوں کے اندر، یہ 2-3 سالوں میں فتنوں نے سر اٹھایا ہے۔ پہلے چھپ چھپ کے وار کیے جاتے تھے، اب سرعام وار کیے جاتے ہیں، اور یہ اس لیے اٹھ رہے ہیں کہ ہم نے صحابہ کے تذکرے چھوڑ دیے ہیں، ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بیان کرنا چھوڑ دیا ہے۔ سارا زور ہم مخلوق کو خوش کرنے پر
لگا دیتے ہیں کہ کوئی ہم سے ناراض نہ ہو جائے. اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی ہے ہمیں کہ رب ناراض ہو رہا ہے یا خوش ہو رہا ہے، اللہ کا رسول ناراض ہو رہا ہے یا راضی ہو رہا ہے، اس چیز کی ہمیں پرواہ نہیں ہے. حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ دین کی اساس ہیں، بنیاد ہیں. ایک پل کی حیثیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رکھتے ہیں. نبوت اور امتی کے درمیان، یعنی امت کے درمیان جو پل کی حیثیت ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے. اگر بنیادی کو ڈھا دیا جائے تو اس بنیادوں پر جو عمارت کھڑی ہوئی ہے وہ خود گر جائے گی. تو صحابہ تو یہ ایمان کی بنیاد ہیں، اساس ہیں، دین اسلام کی بنیاد ہیں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ جماعت ہے جن کا انتخاب خود رب کائنات نے کیا ہے. ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاہ وبعثہ برسالتہ. بے شک اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے دلوں کے اوپر نظر ڈالی، توجہ کی تو کون سا دل بہتر ہے، کون سا دل بہتر ہے. تو اللہ رب العزت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نظر آیا تو اللہ رب العزت نے ان کا انتخاب کیا، ان کو چن لیا. وبعثہ برسالتہ، اور رسالت کے لیے ان کو بھیج دیا، رسالت دے کر بھیج دیا. ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد لوگوں کے دلوں کے اوپر توجہ کی کہ میرے نبی کے یار کون بن سکتے ہیں، میرے نبی کے ساتھی کون بن سکتے ہیں. فوجد قلوب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی کے صحابہ کے دل اللہ رب العزت کو نظر آئے. خیر قلوب العبادی، لوگوں کے دلوں میں سے سب سے بہتر دل وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قلوب ہیں، ان کے دل ہیں. فجعلہم وزراء نبیہ، تو اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنے محبوب کے وزراء بنا دیا، ساتھی بنا دیے، وزیر بنا دیے. تو یہ انتخاب اللہ کا ہے، میرا اور آپ کا انتخاب نہیں ہے. صحابہ پر جو اعتراض کرتا ہے گویا وہ اللہ پر اعتراض کر رہا ہے، اور جو اللہ پر اعتراض کرتا ہے وہ مسلمان کہاں ہو سکتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا افضل هذه الامہ، کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، اس امت میں سب سے افضل ہیں، سب سے افضل ہیں. ابرها قلوبا، پاکیزہ دل کے مالک ہیں. واعمقها علما، اور عمیق علم کے مالک ہیں. واقلها تکلفا، تکلف کا نام و نشان بھی نہیں ہے، تکلف نہیں ہے ان کے اندر، نخرے نہیں ہیں، بڑا پن نہیں ہے، عجب نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، تواضع ان کے اندر ہے، متواضعین ان کی صفت ہے. اختارهم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ساتھیوں کے لیے انتخاب کیا، ساتھی بننے کے لیے انتخاب کیا، لصحبت نبی، اپنے نبی کے صحبت کے لیے چن لیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو. ولاقامت دینی، اور اپنے دین کے لیے منتخب کر دیا. فاعرفوا لهم فضلهم، تم ان کی فضیلت کو پہچانو، صحابہ کی فضیلت کو پہچانو. واتبعوهم على اثرهم، ان کے نقش قدم پر چلو، ان کے نقش قدم پر چلو. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ
علیہم اجمعین۔ لیکن بڑے افسوس سے کہا جاتا ہے کہ نشانہ ہی صحابہ کو بنایا جاتا ہے۔ حالانکہ میں نے عرض کیا نا، یہ صحابہ تو وہ جماعت ہے جن کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، کسی غیرے نے نہیں کیا۔ یہ اللہ کا، صحابہ کا انتخاب یہ اللہ کا انتخاب ہے، اور ایسے نہیں کیا، اللہ رب العزت نے ان کا امتحان لیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ رب العزت نے صحابہ کا امتحان لیا، ان کے دلوں کو جانچا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، دل کو، دل کا انتخاب کیا، دل کا جانچا، دل کا امتحان لیا۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، جب کامیاب ہو گئے تو لہم مغفرۃ بھی ان کے لیے، واجر عظیم بھی ان کے لیے۔ ہاں، یہ سب ان کی صفات ہے، ان کے لیے اجر عظیم رکھ دیا اللہ رب العزت نے۔ اور ان کی عظمت اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ خود قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے کم و بیش تقریباً 1126 آیات میں صحابہ کا ذکر کیا، 1126 آیات کا۔ یہ ان کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور کچھ بھی نہ ہو نا، اور کچھ بھی نہ ہو، نبی کو دیکھنا اور نبی کا ان کو دیکھنا ان کی عظمت کی دلیل ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جو مقام اور مرتبہ ملا وہ بھی صحابیت کی وجہ سے ملا۔ ہاں، صحابیت کی وجہ سے ملا، یہ صحبت اختیار کی۔ اور یہی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اللہ رب العزت نے کلمے کو ان کے ساتھ چپکا دیا، الزمہم لازم کر دیا۔ یہ لازم کلمہ اور صحابہ لازم ملزوم ہیں، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ کلمہ صحابہ سے جدا نہیں ہو سکتا، صحابہ کلمے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور کیوں؟ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کے مستحق بھی ہیں، اس کے حقدار بھی ہیں، وَأَهْلَهَا، اور اس کے اہلیت بھی رکھتے ہیں۔ مقام اور مرتبہ جو دیا ان کے اہل ہونے کی وجہ سے دیا، ان کے حق ہونے کی وجہ سے دیا، ان کے استحقاق کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مقام اور مرتبہ دیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کوئی معمولی جماعت نہیں ہے، اور یہ وہ جماعت ہے کہ جو 13 سال مکی دور ہے، کہ جس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو اللہ کے سوا کوئی پکڑنے والا نہ تھا۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت تھی جو اللہ کے بعد نبی کے دامن کو پکڑنے والے بنے، اور ان کے اوپر آزمائشیں آئیں، ان کے اوپر تکالیف آئیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ تمام مصیبتیں برداشت کر لی، پریشانیاں برداشت کر دی، تکالیف برداشت کیے، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن میں چونکہ ذکر کر دیا تھا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، یہ ایمان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں نکال دی گئی لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا، ایمان کو نہیں چھوڑا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو باہر نکال دیا، میدان میں لے آئے، ابو جہل بھی موجود ہے، عتبہ شیبہ بھی موجود ہے، کہا ایمان کو چھوڑ دے، نبی کو چھوڑ دے، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ کہا نہیں چھوڑ سکتی، نہ ایمان چھوڑ سکتی ہوں، نہ نبی کو چھوڑ سکتی ہوں۔ ظالموں نے برچھا مار دیا اور 2 ٹکڑے کر دیے۔ اسلام کے اندر سب سے پہلی اگر کسی کی شہادت ہوئی ہے تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوئی ہے، سب سے پہلی شہادت اس عورت کی ہوئی ہے۔ دیکھو معمولی قربانیاں تھوڑی صحابہ نے دی ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا تھا، انگاروں پر لٹا دیا جاتا تھا، ان کی چربی سے آگ بجھا کرتی تھی، ایسی تکلیف ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو سولی پہ چڑھا دیا گیا،
حضرت نادیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان میں بلایا اور زبان کے اوپر داغ لگائے، کہا کلمہ چھوڑ دو ہم داغ لگانا چھوڑ دیں گے، ایمان چھوڑ دو ہم داغ لگانا چھوڑ دیں گے، نبی کو چھوڑ دو ہم داغ لگانا چھوڑ دیں گے۔ کہا کہ میری زبان کو تم کاٹ بھی لو اور داغ پہ داغ بھی لگاتے جاؤ، لیکن ایمان کو چھوڑنے والی میں نہیں ہوں۔ بری عورت ہے، بری عورت، ایمان کو چھوڑنے والی پھر بھی میں نہیں ہوں۔ صحابہ کے بارے میں بکواس کرتے ہو ظالموں، ایک صحابی کا بھی انکار کرنا یہ کفر ہے، کفر، ایک صحابی کا انکار کرنا، اس لیے کہ ایک صحابی کا انکار کرنا اسلام کا انکار کرنا ہے، اسلام کا انکار کرنا نبی کا انکار کرنا ہے، نبی کا انکار کرنا خدا کا انکار کرنا ہے۔ اور تم اس ابو بکر کو گالیاں دیتے ہو، بدبختوں، اس ابو بکر کو کافر کہتے ہو، جب سب نے تکذیب کی، تصدیق کرنے والا ابو بکر ہے، سب نے تکذیب کی، نہیں مان رہے تھے، تصدیق کرنے والے ابو بکر ہے، نبی کو جس نے گود میں سلایا وہ ابو بکر ہے، اور نبی کو جس نے کندھے پر اٹھا کر چلے وہ ابو بکر ہے، نبی کو جس نے بیٹی دی وہ ابو بکر ہے، اور رات سفر کے اندر، حضر کے اندر جو نبی کے ساتھ رہا وہ ابو بکر ہے، ہر کام میں پیش وہ ابو بکر ہے، ہر کام میں پیش ابو بکر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، رات کا ٹائم ہے، ستارے آسمانوں پہ نظر آ رہے ہیں، توجہ سے سنیے گا، ابو بکر کے کیا مقام ہے، صحابہ کا کیا مقام ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ستاروں کو دیکھ کر نبی علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آپ کی امت کے اندر، آپ کے ساتھیوں کے اندر کوئی ایسا بھی ہے جس کے اعمال ان ستاروں کے جتنے ہوں؟ اسے ستاروں کی کوئی گنتی نہیں کر سکتا نا، کر سکتا ہے کوئی؟ ستاروں کی کوئی گنتی نہیں کر سکتا ہے۔ تو کہنے لگی، پوچھنے لگی، عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، کیا آپ کے ساتھیوں میں سے کسی کی نیکیاں ستاروں کی مانند بھی ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عمر ہیں، عمر ہیں، عمر کی نیکیاں ستاروں کی مانند ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سن کر خاموش ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا ہوا، کیوں خاموش ہو گئی؟ عرض کرنے کی لگی، یا رسول اللہ میں سمجھی آپ میرے ابا جان کا نام لیں گے، آپ میرے ابا جان یا ابو بکر کا نام لیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ تیرے ابا کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ غار کے اندر جو 3 دن میرے ساتھ ابو بکر نے گزارے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت پڑی، مال کی ضرورت پڑی، اعلان کر دیا کہ لاؤ چندہ جمع کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچ لیا کہ اس وقت میرے پاس مال بہت زیادہ ہے، ابو بکر کے پاس کم ہے، میں ابو بکر سے آج سبقت لے جاؤں گا، آج میں ان سے آگے ہو جاؤں گا۔ اپنے گھر کا آدھا مال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ عمر گھر پہ کیا چھوڑا؟ عرض کرنے لگے نصفہ، یا رسول اللہ جتنا یہاں لے کر آئے ہوں اتنا ہی میں نے گھر پہ چھوڑا ہے۔ اتنے میں دیکھا کہ ابو بکر آ رہے ہیں، گھر کا سارا سامان لے کر آ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے ابو بکر گھر پہ کیا چھوڑا؟ ابقیت اللہ ورسولہ، میں نے گھر پہ اللہ اور اس کے رسول کی برکت کو چھوڑا ہے، اس کی رضا کو چھوڑا ہے، گھر کا سارا سامان لا کر میں نے آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگا کہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کبھی بھی آگے نہیں ہو سکتا، کبھی بھی سبقت نہیں لے جا سکتا۔ ایک مقام پر حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بازار جاتے ہیں، پہنا ہوا کپڑا بیچ دیتے ہیں، کہا یہ مہنگا ہے، یہ بیچ کر کل پیسے آ جائیں گے، میں کھدر کا کپڑا لے لوں گا، کھدر کا کپڑا لے کر سلوا لوں گا اور اس کے پیسے جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں دے دوں گا۔ دیکھا کہ ابو بکر کھدر کا کپڑا پہنے ہوئے آ رہے ہیں اور بٹن کی جگہ پہ کانٹے لگے ہوئے ہیں، اندازہ کرو
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت کا، اہمیت کا اندازہ لگاؤ اس بات سے کہ دیکھا کہ جبرائیل امین بھی آئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. اے جبرائیل، آج تو نے کیسا لباس پہنا ہے؟ کھدر کا لباس پہنا ہے تو نے، اور جو ہے وہ کانٹے ہیں بٹن کی جگہ پر، یہ کیسا لباس پہن کر آئے ہو؟ جبرائیل امین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب پیغمبر، آج فرش پہ ابو بکر نے یہ لباس پہنا ہے. اللہ رب العزت نے ہم سب فرشتوں کو حکم دیا، فرش پہ ابو بکر نے یہ لباس پہنا ہے، تم عرش پر تمام فرشتوں وہی لباس پہنو جو ابو بکر نے پہنا ہے. یہ مقام اور مرتبہ ہے. اور آج تم ابو بکر کو کافر کہتے ہو، بدبختوں، ظالموں، پھر تکیہ کرتے ہو. اصل میں ہمارا ایمان مر چکا ہے نا، اسی لیے یہ ظالم اٹھ گئے ہیں. ہم نے صحابہ کے تذکرے چھوڑ دیے تو صحابہ کے دشمن تو اٹھیں گے نا، صحابہ کے دشمن اٹھیں گے. عامر ابن جموح رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، 2 بیٹے ہیں، جہاد میں چلے گئے، شہید ہو جاتے ہیں، سب جہاد پہ نکلے ہوئے ہیں. عامر ابن جموح رضی اللہ تعالی عنہ معذور صحابی ہیں، بوڑھے صحابی ہیں، گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. بیوی نے کہا کہ آپ نے مجھے مدینے والی عورتوں کے سامنے شرمندہ کر دیا، میں ان سے نظریں ملا نہیں سکتی. سنو توجہ سے ذرا، یہ گھر کے ہماری مستورات بھی سن رہی ہیں، یہ بھی توجہ سے سنیں. عورتیں کیسے ہوا کرتی تھی؟ کہنے لگی، تانن مالا شرمندہ کرما مدینے منورہ کی کم خلی اسی کی دودو مقامہ خاوندی ہوئی. عمر ابن جموح رضی اللہ تعالی عنہ سو جبندی تعالی شرمندگی دا کا ټولو خاوندان جهاد ته تللی دي اور تو کور کې ناست دي. تانا راکړه لګا نه خاوند ته، ټول خاوندان جهاد ته تللی دي. هر یو ښځه وایي، هر یو زنانه وایي زما خاوند جهاد ته تللی دی، فخر سره وایي، اور تو کور کې مالا بارې ناست دی. بجسو کما معذور یم، جهاد نشه کولی. وی صحیح ده تو جهاد نشه کولی، لیکن ځان خپل نوم خو شهیدانو کې لیکلی شي، اپنے آپ کو پیش تو کر سکتے ہو نا. کام کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، پیش کرنا بڑی بات ہے نا. اپنے آپ کو پیش تو کرو. اس وقت کی عورتیں بھی ایسی ہوا کرتی تھی کہ گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے شوہروں کو تانا دیا کرتی تھی کہ تم جہاد میں کیوں نہیں جا رہے، سب جہاد میں چلے گئے، تم گھر میں بیٹھے ہوئے ہو. آواز زنانہ ہوا دا تانی ورا کولا، اور زمون زنانہ سو تانی را گئی. ہاں فلاں کپڑے خواہ اغسطی دی، تا خمالا پر کپڑے نہیں دیا اغسطی. ہاں او فلاں ٹی وی راوڑا لتا خمالا بھائی ٹی وی نہ دے راوڑا لے. او جی گیرہ کی دے امون پختانوں کی خو اللہ الحمدللہ دا دیر کم دے، لیکن ماڈرن کم پختانوں دے اگر کیوں سمیش دے. جی گیرہ کی دے زوان گیرہ کی دی کنا اول زنانہ ہوئی سمرا بد اخکارے گی. ان للہ و انا الیہ راجعون، دا کفر تاولی علیہ باللہ. زمون زنانہ دا تانی را گئی اور آواز زنانہ با جہاد توسوگنت لو دین کار توسوگنت لو تانی ورا کولا تو کور کے مالا باری ناستے. مالا دیو شرم علم، مالا دیو شرم علم. اور زمون زوانو ما پخذو خبرے کی راج کیا اور دا گیری بندی اس طرح کی دی. نبی دا کم مخ ہے. 2 مجوسیان راغل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت تا سفیرانو نو غټي غټي بریته کېخې وي او ګیره نه وه. حضور اکرم صلی الله علیه وسلم مخ واړو، وی تاسو ته دا حکم چا را کړی دی؟ وی زمونږ رب را کړی دی. او بادشاہ ته رب وی زمونږ رب دا حکم را کړی دی چې غټې غټې بریته ږدئ او ګیره کروئ. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماؤ کو کہ زما رب خدا حکم را کړی دی چې بریته کټ کوئ او ګیره غټوئ. نو نن کم زما مرګري زما رونه د ګیره خري دا د خپل وګوري دا چا لارې باندې ځي. او سبا چې دنیا کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مخ وګرځو غونه چې په آخرت کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مان ورته مخ وګرځو نو زمون ټھکانہ کم ځای وي، زمون ټھکانہ جهنم وي. بیا زما مرګرو د سار وخت شي دا ګیره چې دا کنه دا سنت نبی دی. دا موږ سوچو چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم موږ لپاره څه سنت کړي او نن موږ هغه سنت باندې عمل نشه کولای، هغه سنت نشه ژوند کولای.
زما مرګره هر یو سړی ګوره مرګ خوشته کنه تاسو دا وایي چرته چې زه ګیره وکېدو نو بل واختارم الله به قسم شي چې الله رب العزت ویلي دي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د جیب مبارک چې ګیره کې خل ول انسان زمانه دی ټول نه زیات حسین دی چې الله وایي چې حسین ګیری والا دی نو بغیر ګیری والا حسین کې دی شي تاسو ماته دا وایي نشه کې دی نو زما مرګري ان شاء الله اراده کوي کنه دا نبی سنت ته ژوند دی کولو نن موږ کفار ته کنځلې کوو لیکن موږ خپل ګریبان کې هم ګورو کنه چې موږ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم څومره سنتونه مني چې څومره سنتونه په ګټر وبو کې ګرځو لږ موږ سوچ کوو کنه چرته لاړ زموږ ایمان دا صحابه ته کنځلې نه کوي نو څه وکړي زموږ ایمان نن مړ دی هغه څه زموږ معاملات په کشان دي چې موږ وایو چې موږ ډېر غټ کار کوو زموږ زړه مردار شي زړه مردار دی پدې کې دنیا محبت ته دنیا زینت ته دیو جبندې نامونږه جړا راځي نامونږه آخرت فکر راځي نامونږه جهنم خبر یاو استر کو نو وبېږي نه جنت خبر یاو خوشاله کیږي هغه بنیادی وجه دا ده چې زموږ زړه مردار شي تول شي د ګناونه نو صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین اخ جماعت ته چې الله رب العزت قران کریم کې وې اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون لهم الخيران اولئک هم الصدیقون اولئک هم الصادقون دا ټول القابات الله رب العزت خپل خوب پیغمبر مرګر لرا کړی دي کہ بھلائی بھی اس کے لیے ہے نیکی بھی اس کے لیے ہے امانت صداقت دیانت شہادت یہ سب ان کے لیے صحابہ کے لیے تو صحابہ کی عظمت کیا پوچھتے ہو والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے رحماء بینہم صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے میرے اور آپ کے سجدوں کی گواہی مسجد دے گی میرے آپ کے سجدوں کی گواہی مصلی دے گا میرے آپ کے سجدوں کی گواہی ہمارا ساتھی دے گا میرے اور آپ کے سجدوں کی گواہی کوئی پہاڑ دے گا میرے اور آپ کے سجدوں کی گواہی کوئی سڑک دے گی میرے اور آپ کے سجدوں کی گواہی جو ہے رفقا دیں گے لیکن صحابہ وہ ہیں جن کے سجدوں کی گواہی خود رب کائنات نے دی صحابہ کی عظمت کا کیا کہنا ہے خدا کے واسطے صحابہ کے طریقے پر چل کر ان کے نقش قدم پر چل کر اور ان کی محبت ان کی عظمت ان کی عقیدت دل میں بٹھا کر تو سرخرو ہوں گے ہاں میں نے پہلے عرض کیا کسی ایک صحابی کا انکار کرنا بھی کفر ہے کفر آدمی کافر ہو جاتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں مولوی کافر بناتے ہیں ان مولوی کا کام ہی ہے کفر کے فتوے لگانا کافر مولوی نہیں بناتا مولوی کافر بتلاتا ہے کہ یہ علامات جس کے اندر ہوں وہ کافر ہے مولوی کافر نہیں بناتا کافر بتلاتا ہے یہ علامات جس کے اندر ہوں یہ آدمی کافر ہے تو خدا کے واسطے صحابہ کی عقیدت دلوں میں بٹھائیں صحابہ کی محبت دلوں میں بٹھائیں اور ان کے نقش قدم پر ہم چلیں اسی میں کامیابی ہے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ فطروں کا دور ہے فتنے اٹھ رہے ہیں آپ کے چار سدا سے ابھی بشیر مستانہ بدوقت اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا 1-2 ہفتے پہلے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی یہ سب اسی گورنمنٹ میں کیوں ہو رہا ہے ناراض نہیں ہونا اسی گورنمنٹ میں کیوں ہو رہا ہے 3 سے 4 بندوں نے نبوت کا دعویٰ کیا آپ کے 10 محرم میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا کبھی 73 سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا کسی نے سریعام صحابہ کو گالی دی ہو کبھی نہیں ہوا 73 سال میں نہیں ہوا اس 10 محرم کو اسلام آباد میں ابو بکر کو کافر کہا گیا اسلام آباد دارالخلافہ کے اندر آپ کے تبت سینٹر میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طریقے سے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام لے کر ان کے اوپر لعن طعن کیا جو ان پر لعن طعن کرتا ہے وہ خود لعنتی ہے وہ خود کافر بدبخت ہے تو میرے دوستوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کی محبت نصیب فرمائے صحابہ کی عقیدت نصیب فرمائے اور اب صحابہ کے تذکرے انشاءاللہ ممبر و محراب سے ہوں گے انشاءاللہ میں قاری صاحب سے بھی عرض کروں گا کہ ایک نشست ہفتے میں ایسی ہو جس میں صرف اور صرف صحابہ کا تذکرہ ہو بس صحابہ کا تذکرہ ہو شروع سے تمام صحابہ کا تذکرہ کیا جائے تو قاری صاحب میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس پہ آپ عمل کریں اس کو شروع کریں اور آج ریلی بھی ہے
تمام مسلمانان مفتی تقی عثمانی صاحب کی زیر نگرانی آج ریلی بھی ہے دفاع صحابہ پر۔ یہ دیکھیں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک صحابہ ایک جماعت کا کام ہے۔ سپاہ صحابہ کے بارے میں مشہور ہے کہ صحابہ سپاہ صحابہ والوں کے ہے، اور بابا صحابہ ہم سب کے ہیں، یہاں جماعت کا نام نہ لو کہ یہ سپاہ صحابہ کے حوالے وہ جانے ان کا کام جانے، اور بابا صحابہ تو ہم سب کے ہیں، وہ دفاع کے لیے نکلے ہوئے ہیں تو آپ بھی نکلو نا، صحابہ آپ کے نہیں ہیں؟ تو خدا کے واسطے سپاہ صحابہ کا نام بدنام نہ کرو، یہ صرف صحابہ سپاہ صحابہ کے نہیں ہے۔ اختلاف اپنی جگہ پر ہے، اہل حدیث سے ہمارے اختلافات ہیں، بریلویت سے ہمارے اختلافات ہیں، دیگر سے ہمارے اختلافات ہیں، وہ ایک طرف ہے، لیکن صحابہ کے معاملے میں ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔